اعتدال کے ساتھ ہے۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ اب اعتدال کیا ہے کہ روزی کمانے میں اعتدال اختیار کرنا ہے اور اچھا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور اپنے آپ کو دنیا کے لیے کھپانا نہیں ہے۔ دنیا مقصد نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگی پر ذرا نظر ڈالیں۔ 3 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلے، دین کے کام میں لگے ہوتے تھے تو ان کو وقت نہیں ملتا تھا دنیا کا کام کرنے کے لیے۔ تو ایک یہودی کے کنویں پہ گئے، اس نے کہا کہ پانی نکال دیں کنویں سے کھیتوں میں دینے کے لیے، تو میں آپ کو ہر ڈول کے بدلے اتنی کھجوریں دوں گا۔ طے ہو گیا، پانی نکالا، اتنی کھجوریں جب ہو گئیں کہ جتنی اپنے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کافی ہو گئیں، تو لے کے چلنے لگے۔ اس نے کہا کہ آپ مزید پانی نکال دیں، میرے کھیتوں کو ضرورت ہے، تو میں آپ کو دگنی یا اس سے زیادہ کھجوریں دوں گا۔ فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کافی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے لیے، میرے بیوی بچوں کے لیے یہ مٹھی بھر کھجوریں کافی ہیں، بس ہم نے نہیں اور کام کرنا۔ ان کی یہ زندگی تھی۔ کتنا توکل اور کتنا بھروسہ تھا اللہ کی ذات پہ، اور کتنا اچھا طریقہ اختیار کیا تھا کمانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو برکت بھی عطا فرماتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے، اس لیے کہ ہم اگر ایک وقت کا بھی فاقہ ہماری زندگی میں آ گیا نا خدا نہ خواستہ، تو ہماری عبادت میں سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا، جو تھوڑا بہت ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی بات نہیں ہے، اور بزرگوں نے بھی ایک بات فرمائی ہے، فرماتے تھے کہ اس دور کے مسلمانوں کو ایسے مجاہدے پہ نہ ڈالو کہ ایک وقت کا بس کما لیں، اس مجاہدے پہ نہ ڈالو، اس لیے کہ یہ جتنا دین ہمارے اندر ہے نا، اس سے بھی چھٹی ہو جائے گی ہماری۔ 1 سال تک جمع رکھنا اتنا مال جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، اجازت ہے تو زکوٰۃ فرض ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو 1 سال کا راشن دیا ہے، اس لیے جمع رکھنا کہ تاکہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم فراخی ہو، ہم دین کے کام میں بھی خرچ کریں، بیوی بچوں کی ضروریات بھی ہیں، ہم ان ضروریات کو بھی پورا کریں، اس نیت سے، عیاشی کی نیت سے نہیں۔ ایک گاڑی ضرورت کی ہے تو 2 گاڑیاں ہو جائیں، 2 گاڑیاں ہیں تو 3 ہو جائیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس کا پیٹ تو دنیا میں بھرتا ہی نہیں، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ ہاں البتہ مال ہے اللہ نے دیا، اس پر اس کا شکر ادا کرنا اور اپنی نیت کو ٹھیک کرنا، یہ ضروری اور فرض ہے، یہ ضروری اور فرض ہے۔ اس نعمت میں لگ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یہی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور نعمت کا شکر کیا ہے؟ نعمت کے شکر کی ڈیفینیشن اگر سمجھ میں آ گئی تو ناشکری کی ڈیفینیشن بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اس نعمت کو اچھی جگہ پہ استعمال کرنے کی نیت کریں، اور پھر اچھی جگہ پہ استعمال کریں، کمائی کا ذریعہ حرام نہ ہو،